اللہ اکبر الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ آزادان مظلوم کربلا، سوگوان شہیدان کربلا، ہمارا اس وقت اس زمین پر کائنات کی سب سے بڑی عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ الوداع یا حسین، الوداع یا زینب کبریٰ، الوداع بی بی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ یہ کہتے ہوئے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بی بی زہرا، وعدہ ہے آپ کی بارگاہ میں کہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے برس پھر اسی شان سے آپ کے لال کی فرش عزا بچھائی جائے گی۔ یقیناً مسلسل آپ حضرات جلوس میں شرکت کرتے ہوئے پانی کے برسنے پر آپ نے مرکز کو نہیں چھوڑا، بلکہ میں جب پانی کو برستا ہوا دیکھ رہا تھا تو دل میں خیال اے کاش یہ پانی کربلا میں برس گیا ہوتا تو حسین کا اصغر پیاسا نہ مارا جاتا۔ اے کاش یہ پانی کربلا میں برسا ہوتا تو حسین کی سکینہ کو شمر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہنا پڑتا شمر بڑی پیاسی ہوں، 2 گھونٹ پانی کا پلا دے۔ عزادارو، ابھی آپ کے حضرات کے سامنے شبیہات آئیں گی، دل کھول کر پرسا دیجئے گا، اس لیے کہ آج کا رونا اسی کا ہے جو زندہ ہے۔ آئندہ سال وہی پرسا دے گا جس سے زندگی وفا کرے گی۔ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے گا اسی مجمع میں کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہے۔ دعا یہی ہے کہ زندگی ہم سے وفا کرے اور ہم آئندہ سال پھر سے بی بی زہرا کو پرزہ پیش کرے۔ تھکے ہوئے ہیں آپ، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، سکون مل جائے گا، آرام کرنے کے لیے نرم و ملائم بستر بھی مل جائے گا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں شام غریبہ سے لے کر کوئی تاریخ یہ کر سکی کہ بی بی زینب کو کب آرام ملا، سکینہ کو کب آرام ملا۔ عزیزان محترم، شام نے اہل حرم کو یزید ملعون نے رہا کیا۔ ادھر رہائی کی خبر ملنی تھی یا زینب نے سجاد کو اپنے قریب بلایا اور آواز دی، بیٹا سجاد، کربلا سے لے کر شام تک ہم جی بھر کر اپنے بھائی پہ رو نہیں سکے ہیں۔ وطن جانے سے پہلے چاہتی یہ ہوں کہ
کہ اپنے بھائی پر، اپنے بیٹوں پر، اپنے بھتیجوں پر جی بھر کے گریہ کر سکوں۔ بس 2-3 جملے سن لیجئے گا اور اس کے بعد مسلسل انشاءاللہ شبیہ برآمد ہوتی رہیں گی اور آپ پڑھ کر استقبال کرتے رہیے گا۔ دعا ہے کہ جس نے بھی اس سے فرش میں، اس پروگرام میں جس بھی اعتبار سے شرکت کی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا ہوں شہزادی ہم سب کی خدمتوں کو قبول کرے، بی بی زہرا ہم سب سے راضی و خوشنود ہو، ادھر رہائی ملی یا زینب نے شام میں اپنے باپ بھائی کا غم منایا اور جب رہا ہونے لگی تو ایک مرتبہ مولا سجاد کو اپنے قریب بلایا۔ اطمینان سے جملہ سن لیجئے گا، بیٹا سجاد کو اپنے قریب بلایا اور آواز دی سجاد میں چاہتی یہ ہوں کہ شام چھوڑنے سے پہلے شام کی عورتوں سے 2 باتیں کر لوں۔ لو عزیزان گرامی، شام کی تمام عورتیں زینب عالیہ کے قریب آ گئی۔ علی کی بیٹی نے، یہ جملہ سمجھ گئے تو رونے کے لیے کافی ہے، علی کی بیٹی نے، محمد مصطفیٰ کی نواسی نے شام کی عورتوں کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رو کر ایک جملہ کہا، تمہاری بھی اولاد ہے، تمہیں بھی اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اللہ تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ محمد کی نواسی کی ایک بات کو قابل قبول کر لینا کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن شام کے زندان میں میری ایک چھوٹی سی بھتیجی کی قبر ہے، وہ ایک کام کرنا، جب بھی تمہیں اپنی زندگی سے فراغت ملے چند قطرے لا کر میری بھتیجی کی قبر پر پانی ڈال دینا، رات کے اندھیرے میں میری بھتیجی کی قبر پر چراغ جلا دینا۔ لو رونے والوں، سب سے پہلے آپ کی نظروں کے سامنے علم غازی عباس برآمد ہونے والا ہے، جی بھر کے گریہ کیجئے گا، اس لیے کہ وہ ذات ہے کہ جب تک کربلا میں عباس کھڑے تھے حسین نے کمر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ یہ لیجئے علم آ رہا ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ علم آ جائے، علم آ جائے، لیکن آپ کا انتظار ایسا نہیں ہے جیسا انتظار در خیمہ پر حسین کی سکینہ کو تھا جو تڑپ تڑپ کر کہہ رہی تھی بچوں چھوڑا ہمارا جزاک اللہ خیرا جزا۔ اور میری طرف متوجہ ہو جائیے گا، علم مبارک کا استقبال کر لیا، اپنے زیارت کر لیا، عباس کے علم کی زیارت ہو گئی، میری طرف متوجہ ہو جانا، اس لیے اب جو شبیہ تابوت آنے والا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کی شبیہ تابوت ہے، وہ اس کی شبیہ تابوت ہے کہ جس کی شہادت سے ہمارا وقت کا امام یتیم ہوا ہے۔ جملہ رونے کے لیے کافی ہے، ہم جس کی رعیت ہے نا وہ ہمارا امام زمانہ یتیم ہو رہا ہے۔ دنیا میں موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر گھر سے جنازہ نکلتا ہے، لیکن قریب سے قریب گھر سے جنازہ نکلے تو بڑی شان سے جنازہ نکالا جاتا ہے۔ اللہ جانے امت کو آل محمد سے کیسی عداوت تھی کہ جب بھی گھر سے کوئی جنازہ نکلا وہ جنازہ اپنے آپ میں تاریخ بن گیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے گا، 5 سال کا بچہ ہو، سامنے باپ کو زہر دیا جائے اور پابندی یہ ہو کہ بچہ بآواز بلند اپنے باپ پہ رونے نہ پائے، اس لیے کہ خیمے کے باہر حاکم کے پہرے دار کھڑے ہیں کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ ذرا تصور کیجئے گا، میرے وقت امام کے باپ کا جنازہ امام کے سامنے ہے۔ مقتل کا تاریخ کا عجیب جملہ ہے، تاریخ کہتی ہے امام زمانہ میرا وقت کا امام اپنے باپ کے سرحانے کھڑے ہو کر اپنی آستین کو دانتوں سے دبا کر ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا بابا میں یتیم ہو
कहूँ गए इमाम ज़माना, आप खामोश हो रहे थे, लेकिन आपके रोने पर कोई तमाचे तो नहीं मार रहा था, कोई ताज़ियाने तो नहीं लगा रहा था। मुक़द्दर था हुसैन की बेटी सकीना का, करबला से लेकर शाम तक जब भी बाप के लिए आंखों में आंसू आए, कभी शिमर ने तमाचे मारे, कभी शिमर ने ताज़ियाने मारे, रो रो कर बेटी कहती थी बाबा तेरी सकीना गरीब हो गई। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा, मौला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, बीबी ज़हरा आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। रो चुके इमाम हसन अस्करी को, मैंने कहा ना कायनात में हुसैन गरीब से ज्यादा मजलूम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, कि जिसका बेटा मौजूद था लेकिन हाथों में हथकड़ी थी, पाँव में बेड़ी थी, गले में खारदार तौल था, करबला से लेकर शाम तक अपने बाप के सर कंधों के नेज़ा पे देखता था। शायद मेरा इमाम यही कहता हो बाबा मेरे जैसा कायनात में कौन बेटा होगा जिसके बाप का सर कंधों के नेज़ा पे है, बेटे के हाथों में हथकड़ी है। पर होने वालों थोड़ी देर में शबीए ताबूत इमाम हुसैन और उसके बाद वो सुल्ताना की शबी आपके सामने आएगी। करबला में इंसान जानवर बन गया था, लेकिन जानवरों ने वफा की है। हुसैन का वो सुल्ताना था जिसने करबला के मैदान में हुसैन की शहादत के बाद अपनी पेशानी को हुसैन के खून में रंगीन किया, दौड़ता हुआ दरे खेमा पे आया। या 4 साल की बच्ची ने घोड़े के सुबह से पड़ गई, रोकर कहने लगी सुल्ताना वो देखो सुल्ताना आ रहा है, अरे डूबा लहू में लौट कर आया है सुल्ताना। समझी सकीना बाबा को लाया है सुल्ताना, सरखार पर पटक के पुकारा या हवा, सैलानियों बिछड़ गया मुझसे मेरा सवार, जल्दी उतार लो ये तबर्रुक ये सुल्तान। अरे टकरा है वाकुलू है शहंशाह नामदार, अरे ज़हरा करीब लाशे पे सर खाक उड़ाती है, अरे खेलों में जाओ लूटने को पहुंचाती है। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा, जज़ाकल्लाहु खैर। और होने वालों अभी आप जिस शबीहों का इंतजार कर रहे हैं वो शबीह बरामद होने वाली है। जरा तसव्वुर कीजिए साल भर के मुद्दत के बाद अहले हरम को मदीने जाना नसीब हुआ। न जाने किस कलेजे से बीवियों ने मदीने का रुख किया होगा। पूरे सफर में बीवियों को यह ख्याल तो आ रहा होगा ना, अरे कल जब मदीने से चले थे हुसैन साथ थे, अब्बास साथ थे, अली अकबर साथ थे, अब जब मदीने लौट कर आ रहे हैं ना हुसैन है ना अब्बास है ना अकबर है ना मोहम्मद और कासिम और असगर है, कोई नहीं है। एक बीमार है, एक 5 बरस का मेरा 5वां इमाम है, चंद लुटी हुई हमारियां हैं। लो रोने वालों सबसे पहले उस हमारी का इस्तकबाल करो जिसने करबला के मैदान में वक्त आखिर हुसैन के कलाई को चूम
آپ کے سامنے شبیہ آئے گی، یہ سوچ کر استقبال کیجیے گا یہ ہماری جس انداز میں آ جا رہی ہے وہ مدینہ شہر تھا کہ جہاں پہ اہل حرم کا قافلہ لٹا ہوا قافلہ جب اس منزل کے قریب پہنچا وہ بہت جلدی گفتگو تمام ہو رہی ہے، آنسوؤں کو رکنے نہ دیجیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں آخری رونا ہے، یہ سوچ کر روئیے گا یہ آخری رونا ہے، آئندہ سال وہی ہوگا جس سے زندگی وفا کرے گی۔ تو تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اس کی شبیہ ہماری آنے والی ہے جو عباس کی بہن ہے، جو حسین کی بہن ہے، جس کا نام ام کلثوم ہے۔ رونے والوں، ام کلثوم کی ہماری آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے، جیسے مدینے کی سرحد پر بی بی ام کلثوم نے قدم رکھا، مدینے کو دیکھ کر مدینے والوں ہم لٹ کر آ رہے ہیں، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب گئے تھے تو حسین کو ساتھ لے کر گئے تھے، لوٹ رہی ہوں تو حسین کربلا میں ذبح ہو چکے۔ جزاک اللہ خیر انتظام، میرے کا متوجہ رہیے گا، گفتگو تمام ہو رہی ہے، شبیہ ہماری جناب ام کلثوم کی زیارت کر چکے آپ حضرات، ادھر دیکھ لیجئے گا، خدا کے لیے ادھر دیکھ لیجئے گا، اس لیے کہ آپ کو خبر نہیں ہے کس کے پہلو میں میرا چوتھا امام بیٹھا ہوا ہے، کس کے برابر میں میرا وقت کا امام کھڑا ہوا ہے۔ بہنوں آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ میں سے کس کے پہلو میں حسین کی غریب بہن زینب بیٹھی ہوئی ہے، کس کے پہلو میں حسین کی 4 سال کی یتیمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ साउथ है ये कपड़ा। جزاک اللہ خیر الجزا۔ اور ہونے والوں بہت جلدی گفتگو سمجھ شبیہ ہماری جناب ام کلثوم کی زیارت کر چکے، اب شبیہ ہماری 2 شبیہ آپ کے نظروں کے سامنے آئیں گے، ایک اکبر کی ماں، ایک قاسم کی ماں۔ کربلا کی ماں عجیب تھی، دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو جوان ہونے کی دعائیں دیتی ہے، کربلا کی ماں نے اپنے بچوں کو موت کے لیے پالا ہے۔ 2 شبیہ ہمارے آپ کے سامنے آنے والی ہے، ایک اکبر کی ماں ام لیلہ کی، ایک قاسم کی ماں ام فروہ کی۔ لو رونے والوں استقبال کرو، جب مدینے کے قریب لیلہ کی ہماری پہنچی ہے، وہ لیلہ ہماری سے ادھری ہے، تو رسول کے روضے کی طرف جناب لیلہ نے رو کیا اور رو کے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کی شبیہ تھا اسے ظالموں نے سینے پہ برچھی ماری، میں لیلہ اپنا اکبر کربلا میں قربان کر کے آئی۔ جزاک اللہ خیر الجزا، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اور ہونے والوں گفتگو سمجھ گئی ہے، بہت جلدی آنسوؤں کو رکنے نہ دینا، اس لیے کہ اب جانتے ہو کس کی شبیہ ہماری آنے والی ہے، کس کی شبیہ ہماری آنے والی ہے، جس جو کربلا کے لیے جب 28 رجب کو چلی تھی، ایک 18 دن کا بچہ تھا جو رباب کی گود میں تھا، 6 مہینے کا بچہ کربلا میں، نہ جانے امت نے آل محمد کے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ حسین جیسا بادشاہ کربلا کے میدان میں کہہ رہا تھا میرے لال کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جانتے ہو جناب رباب کس ہستی کا نام ہے؟ ایک جملہ سن لیجیے گا اور مقتل کا جملہ ہے، کربلا سے لے کر شام تک پورے راستے میں جب بھی بازار میں اہل حرم پہ پتھر مارا گیا نا، سب سے پہلے پتھر جناب رباب نے اپنی پیشانی پر کھایا ہے۔
یہ وہ شہزادی ہے کہ جب شام سے رہائی ملی نا اور تمام بیویاں محمل میں سوار ہو گئی تو جناب سجاد جناب زینب کے قریب آئے اور آگے کا پھوپی اماں ہر معظمہ محمل میں سوار ہوئے ہیں، لیکن اماں رباب کی کوئی خبر نہیں ہے۔ رباب کہاں ہے؟ زینب نے کہا بیٹا میں سمجھ گئی۔ سجاد کی کلائی پہ زینب نے ہاتھ رکھا، لے کر چلی زندان کے ایک کونے میں۔ عجیب منظر دیکھا، جناب رباب نے خود کو سکینہ کے قبر پر گرایا ہوا، رو کے کہے سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں، میری بچی ہم تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ زینب قریب آئی، جناب رباب کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، جناب رباب نے زینب کو دیکھا، رو کے کہا بیوی آپ کا شوہر مدینے میں ہے، میری مانگ بھی اجڑ گئی، میری دور بھی ملا۔ بڑھانے والوں 2 منٹ کی ضرورت ہے، وہ سمجھ گئی آخری شریف ہماری آنے والی ہے۔ آمادہ ہو جانا خدا کے لیے، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، قوم کا خادم آپ کا بیٹا، یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آخری شبیہ ہماری آنے والی ہے، جانتے ہیں وہ کس کی شبیہ ہماری ہے؟ وہ شبیہ ہماری ہے علی کی بیٹی کی، حسین کی غیرت دار بہن، عباس دلاور کی بہن، محمد کی نوازی، علی کی بیٹی، یہ جب مدینے سے چلی تھی تو یہ شان تھی، ایک طرف عباس تھے، ایک طرف علی اکبر تھے، ایک طرف سجاد تھے، آگے آگے حسین تھے، لیکن آج جو لوٹ رہی ہے کمر جھکی ہوئی ہے، نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ محمد ہے۔ زینب نے مدینے میں قدم رکھا، سب سے پہلے نانا کے مزار پہ پہنچے، دہلیز پکڑی زینب نے، لوگ کہ نانا ہمیں رہا ہو کر آ گئے، نانا زینب اسلام بچا کر آ گئی ہے، لیکن نانا ہم نے بڑی قیمت چکائی ہے، نانا اسلام کو بچانے کے لیے اکبر کا سینہ چھلنی ہوا ہے، نانا اسلام کو بچانے کے لیے میرے عباس کے شانے قلم ہوئے۔ جزاک اللہ خیر جزاک، نانا کے مزار پر کھڑے ہو کر زینب نے فریاد کرنا شروع کی، آواز دی نانا ہمیں شرابیوں کے دربار میں کھڑا کیا گیا، یہ میں نے پڑھا ہے آپ نے سنا ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ قبر رسول میں زلزلہ آیا ہوگا، ارے جس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کائنات کا رسول سلام کرتا تھا، اس گھر کی بیٹیاں شرابیوں کے دربار میں، تماشائیوں کے مجمع میں۔ جزاک اللہ خیر جزا، جی بھر کے رونا، جی بھر کے رونا، وہ خیرہ کرنا، آوازوں کو دھیمے نہ کرنا، اور 1 منٹ گفتگو تمام ہو گئی۔ نانا کے مزار پر زینب نے فریاد کرنا شروع کیا، اس کے بعد زینب نانا کے مزار سے چلی، آخری جملہ اور شبیہ ہماری کا استقبال کر لینا، نانا کے مزار سے رخصت ہوئی۔ تاریخ نے عجیب جملہ کہا ہے کہ جب نانا کے مزار پہ جا رہی تھی تو کمر جھکی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ جا رہی تھی، لیکن جب نانا کا مزار چھوڑا اور ماں کی قبر کی طرف زینب نے قدم بڑھایا، ابھی قبر مطہر دور تھی،
روک کر ماما جسے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، اما وہ حسین مارا گیا۔ آخری جملہ گفتگو ختم ہو گئی۔ شبیہ ہماری کا استقبال کرنا، ماں کی قبر کے سرحانے زینب آئی، دونوں ہاتھ زینب نے ماں کی قبر پر رکھا۔ دو مرثیت پر آئے زینب نے، وہ مرثیت سن لیجیے، گفتگو تمام ہو گئی۔ زینب نے اپنے دونوں ہاتھ ماں کی قبر پر رکھا، رو کر کہا ماں، کربلا سے لے کر شام تک حسین کے قاتلوں نے تیری بیٹی کو کتنا جگایا ہے، کتنا جگایا ہے کہ جاگ جاگ کر زینب کی بینائی ختم ہو گئی۔ اماں مجھے دن کے اجالے میں بھی راستے میں کر دیا۔ آخری جملہ گفتگو سے وہی ماں سے فریاد کی، زینب اچانک لرز کر کھڑی ہوئی۔ بس شبیہ ہماری کا استعمال کر لینا، برآمد ہو رہی ہے، شبیہ ہماری کا استعمال کر لینا۔ لرز کر کھڑی ہوئی، ماں کی قبر کو دیکھا، کہا ماں دستور یہی ہے نا کہ جب بھی کوئی پلٹ مدینے آتا ہے، اپنے وطن آتا ہے تو کچھ سوغات لے کر آتا ہے، کچھ تحفہ لے کر آتا ہے۔ اماں یہ زینب بھی تمہارے لیے سوغات لے کر آئی ہے، یہ کہہ کر دامن سے حسین کا خون بھرا کرتا نکالا، قبر سیدہ پہ ڈالا، یا قبر سیدہ پہ سر آیا، میرے بیٹی زینب